اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے آپ سب حضرات کو جس فیلڈ کے ساتھ، جس میدان کے ساتھ منسلک اور وابستہ کیا ہوا ہے، چاہے آپ کوئی سبجیکٹ بھی پڑھا رہے ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو بعثت نبوی کے مقاصد کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ ابھی سورہ آل عمران کی آیت 164 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 مقصد بتائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کرے۔ ہمارے مکتب تعلیم القرآن کے اندر یہ بعثت نبوی کا یہ پہلا مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنے بچے پڑھتے ہیں، جتنے طلباء پڑھتے ہیں، اساتذہ پڑھاتے ہیں، وہ سب اس میں مصروف الحمدللہ۔ نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ ذہن میں رکھیے گا، آپ کے ذہن میں وہ حدیث موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بعثت انما بعثت معلما، مجھے معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جو میں نے عرض کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی پیشہ، نبوی مقصد، نبوی میدان، یہ تزکیہ نفس کیا، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تعلیم میں کیا کرتے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاکیزہ بنانا۔ تزکیہ نفس 2 جملوں میں، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے تاکہ اس موضوع کا لنک پورا واضح ہو جائے کہ یہ جتنی مدرس کی ذمہ داریاں، آگے ہمارا موضوع آ رہا ہے، یہ سب ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن و سنت میں ہمیں ان ذمہ داریوں کی تلقین کی گئی ہے۔ اور تزکیہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ تاکہ آگے ذمہ داریوں میں ابھی سے ذہن بن جائے۔ انسان کے اندر سے بری سوچوں، برے رویوں، برے اخلاق، برے کردار، بری عادتوں کو، برے اعمال کو انسان کے اندر سے نکالنا، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھی عادتیں، اچھے اعمال اندر ڈالنا، یہ کہلاتا ہے تزکیہ نفس۔ اس کے علاوہ تزکیہ نفس کچھ نہیں ہے۔ اور یہی آپ حضرات کرتے ہیں، جس پوسٹ پہ آپ حضرات بیٹھے ہیں اور آپ کا ایجوکیشن سے تعلق ہے، آپ کی نظر اسی بات پر ہے۔ اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھے اخلاق پیدا کرنا آئندہ نسلوں کے اندر، برے رویے، بری سوچیں، برے اخلاق، بری عادتوں سے نکالنا، یہی ہماری اب ذمہ داریاں، اب اسی تھیم میں، اسی تخیل میں، اسی سوچ سے آگے ذمہ داریاں آئیں گی۔ نمبر 3، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ سیکھیں اور سکھائیں۔ چاہے ایک میتھ پڑھاتا ہو، چاہے ایک انگلش پڑھاتا ہو، چاہے اردو پڑھاتا ہو، جغرافی پڑھاتا ہو، یہ اپنا مقصد پورا کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب اللہ سکھا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ نمبر 4، والحکمت، دانائی سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دانائی کیا؟ آج آپ سب حضرات اسی کاوش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حکمت اور دانائی کیا ہے، کہ
کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھیں، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھیں۔ حکمت دانائی مکمل ہو گئی، ڈگریاں لے لی بڑی بڑی، بڑے قابل ہو گئے، MBBS کر لیا، MBA کر لیا، PhD کر لی، لیکن حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا وہ نوجوان، حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، ہم اس کے اندر دانائی نہیں پیدا کر سکے۔ آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہم میڈیا کے دور میں، فتنوں کے دور میں کہاں لے جائیں اس نئی نسل کو، کیا کیسے قابو کریں؟ بہت ان کو حکمت سکھا دیں، دانائی سکھا دیں، کیا معنی؟ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھا دیں۔ یہ فتنے کتنے آ جائیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ ہمارے ہاں المیہ، جو ہماری نسل، نئی نسل کے اندر جو المیہ ہے، جو ہم سے کوتاہی ہوئی بحیثیت استاد ہونے کے، بحیثیت ایک منتظم ہونے کے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا نہیں کی۔ اس کی پتہ کیا نشانی ہے؟ کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی، وہ غلط بات کو غلط نہیں سمجھ رہے۔ آج ان 4 مقاصد کی روشنی میں اب مدرس کی ذمہ داریاں، میں نے کہا کوئی ہو، کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہو، ہر ایک کی ذمہ داری، صرف اسلامیات نہیں، صرف مکتب تعلیم القرآن کے استاد نہیں۔ نمبر 1، تدریس کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھنا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے الگ سے، لیکن جو تدریس کے بنیادی اصول ہیں یہ مستقل طور پر ان کا خیال رکھنا یہ ایک مدرس کی ذمہ داری ہے۔ ان اصولوں کو سیکھنا، کیسے تعلیم منتقل کرنی ہے، کیسے اس کو آگے اس سبجیکٹ کے اوپر مہارت، فلاں فلاں فلاں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مدرس کی ذمہ داری ہے وہ ہے تدریس کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 2، مدرس کی ذمہ داری خوف خدا، وقار، سکون، تواضع۔ اس کے ایک کے اندر 4 چیزیں آ رہی ہیں۔ خوف خدا، خوف پرنسپل نہیں، خوف ڈائریکٹر نہیں، خوف ناظم نہیں، بلکہ خوف خدا۔ پرنسپل ہے یا نہیں ہے، ناظم ہے یا نہیں ہے، ڈائریکٹر ہے نہیں ہے، انچارج ہے یا نہیں ہے، یہ پڑھا رہا ہے، اس کو غرض بھی نہیں کہ وہ آج آئیں کہ نہیں آئیں۔ اگر ایک مدرس، ایک استاد دوران سبق صرف اتنا کہتے ہیں، ذرا دیکھا ہے میری اصل میں زندگی نا جامعہ شفیہ میں پڑھاتے ہوئے تو الحمدللہ تقریباً 47 سال مکمل ہو گئے الحمدللہ، اور اس کے علاوہ 30 سال اسی عرصے میں جامعہ شفیہ میں مسلسل پڑھاتا رہا۔ 30 سال میں مختلف کالجز، یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، لیکچرر ہوا، اسسٹنٹ پروفیسر ہوا، ایسوسیٹ پروفیسر ہوا، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوا، ریٹائر ہوا۔ 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں بطور وزٹنگ پروفیسر فرسٹ پروف MBBS کو پڑھاتا رہا۔ میری گریجویشن سائیکالوجی میں ہے، پوسٹ گریجویشن اسلامک اسٹڈیز میں ہے، جامعہ شفیہ سے فاضل ہوا۔ 8 سال یونیورسٹی آف لاہور میں BDS کو پڑھاتا رہا ہوں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری زندگی دونوں طرف بہت گہرائی میں گزری ہے، اس نوجوان نسل کے ساتھ بہت گہرائی میں گزری۔ خوف خدا استاد کے اندر ہو، اللہ کا ڈر، یہی چیز طالب علم کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ بالکل وہ والا ڈر، اگر میں اس کی مثال دوں تو آپ نوجوان نسل کے اندر کس طرح خوف خدا، جب اس کو پتہ ہوتا ہے نا، یقین ہوتا ہے یہ نوجوان کو کہ میں موٹر سائیکل پر جا رہا ہوں اور پولیس والا چوک میں کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کبھی اشارہ کراس نہیں کرتا۔ ہم نوجوان نسل کے اندر، اپنے بچے اور بچیوں کے اندر ہم یہ چیز کیوں نہیں پیدا کر سکے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا تذکرہ بار بار اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ ایسے پکڑ کرتا ہے، اللہ ایسے انعام دیتا ہے، اللہ ایسے، وہ خوف خدا، وہ چیز، وہ مجھے پولیس والا دیکھ رہا ہے اس لیے وہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، یہی چیز اگر پیدا ہو جائے۔ میں اگر مثال دوں، ایک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے شاگردوں کی تربیت کی اسی خوف خدا پر، تو پھر ان کا پریکٹیکل لیا اور ہر بچے کو ایک ایک کبوتر دیا، بہت آسان سی مثال، اور کہا کہ جاؤ وہاں چھپ کر ذبح کراؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو سارے شاگرد کبوتر کو ذبح کر کے لے آئے سوائے ایک طالب علم کے۔ ہر ایک سے پوچھا کہاں کہاں جا کر تم نے ذبح کیا، ہر ایک نے کہانی سنائی۔ پھر وہ ایک جو زندہ کبوتر واپس لے آیا تھا اس کو ڈانٹا استاد نے، اللہ کے بندے تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ تو اس نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے، اس نے کہا کہ آپ نے خود ہی کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں جاتا تھا چھپ کر وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو پھر استاد نے کہا کہ ایک پاس باقی فیل، ایک پاس باقی فیل، یعنی جن پر محنت کی اس محنت کا پھل کیا ہے؟ اور یہ طویل محنت ہے، یہ ایک دو دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا، طویل محنت۔ استاد کے اوپر خود بھی یہ کیفیت ہو خوف خدا والی۔ وقار، استاد کے اندر وقار جو ہے وہ استاد کا زیور ہے۔ وقار کو عربی میں کہتے ہیں الانات، وقار، پرسکون ہو کر طبیعت میں ٹھہراؤ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، نظم کے ساتھ کام کو انجام دینا۔ یہ لفظ جو حدیث میں جہاں آیا اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے۔ استاد کی طبیعت میں انزائٹی، ڈپریشن، جلد بازی، غصیلا مزاج، یہ سب چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں وقار رخصت ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آتا ہے اور اس کا جو سردار تھا، وفد تھا قبیلہ اشج کا، اور اس کے جو سردار تھے ان کا نام منذر تھا، منذر۔ تو جب وہ وفد آیا تو سب ساتھی جتنے بھی تھے وہ اپنی سواریوں سے جلدی جلدی کودنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ظاہر ہے اس کا شوق دیدار کا۔ جو امیر صاحب تھے منذر، انہوں نے جناب اپنا سامان پہلے اتارا، سواریوں کو باندھا، پھر اس کے بعد غسل کیا، پھر کپڑے بدلے، پھر تیار ہو کر پھر وہ جناب وہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جملہ ارشاد فرمایا، اب وقار کو سمجھیے گا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، بے شک آپ کے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ الانات ایک وقار، کہ اللہ نے تمہیں دو خصلتیں، دو عادتیں دی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک وقار۔ کتنا پرسکون، نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ یہ چیز شاگردوں میں منتقل ہوتی ہے، وقار بھی منتقل ہوتا ہے۔ اس وقار کے نتیجے میں طبیعت کے اندر سکون آتا ہے۔ میں نے پھر کہا کہ سکون کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ سکون خوش طبعی، ہنسنا، بولنا، قہقہے لگانا قطعاً اس کا نام نہیں ہے۔ سکون کس چیز کا نام؟ ذہن سے دکھ، غم، رنج کے بادل ہٹ جائیں تو اسے سکون کہتے ہیں۔ کامیاب مدرس وہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ نعمت موجود ہو۔ یہ وہبی بھی ہے، کسبی بھی ہے۔ وہبی اللہ کی طرف سے عطا کردہ، کسبی یعنی خود محنت کر کے اس چیز کو حاصل کرنا۔ اس کی ٹیکنک بھی میں عرض کرتا ہوں، جو آپ اساتذہ کے ساتھ بھی وہ ٹیکنک ان کو سکھانے کی کوشش کیجئے، بڑا کامیاب مدرس ہو جاتا ہے وہ۔